جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ سوچو کہ بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل پڑھائی صرف اچھا نوکر بننے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے۔ اے امیر دنیا، یہ جو تجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ فقط تیرے پیسے کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ معاف کر دینے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی حیثیت اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ چہرے پر کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ اور آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کیجیے گا۔ خوف خدا رکھتے ہوئے دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنا دین ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا دنیا داری ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے اور ایک تحفہ ہے، اسے لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ دولت سے کبھی خرید نہ سکا کوئی انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ایک آہ بھی لگ جاتی ہے، تم بد دعا کی بات کرتے ہو۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ اللہ اگر آپ کا رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ بندے کا بندہ بن جانا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے
اور نہ فقیر۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سی باتیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل اور دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، تو پھر اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لو۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے، ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ایک فضول سی راحت اور آسائش آپ کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف کر دیتی ہے۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسیں، کیونکہ دنیا بھی تو اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنے کہ آپ۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا بوجھ بھی کیوں نہ ہو برداشت نہیں ہوتا۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلیلیں اسی کے پاس ہوتی ہیں۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر یا اس سے بھی شدید ہے۔ یاد رہے کہ جب تک اندھیرا نہ ہو، لوگ جگنو کو بھی ایک عام سا کیڑا ہی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ جو محبت روزانہ نہیں ابھرتی وہ روزانہ مرتی ہے۔ تم اپنے آپ کو گندا کیے بغیر کسی شخص کو گندی نالی میں دبا کر نہیں رکھ سکتے۔ انسان اپنے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم میں خرچ ہونے والے مال کی رسید ہیں، علم تو وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے
تو آپ صرف اتنا کہنا کہ تیری رضا چاہیے،